خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے صاف اور سیاست پنجاب ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صوبے کے دیگر اضلاع کی طرح خانے مال میں بھی ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر نگرانی خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت چھٹے ہفتے کی سرگرمیوں سر سبز و شاداب مہم کا آغاز ہو گیا۔ اس مہم کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے تمام محکموں کو شجرکاری اہداف دیے گئے ہیں۔ مہم کے تحت پیروال جنگل میں 7,000 سے زائد پودے لگا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر اے ڈی سی آر محمد اکرام ملک، ڈویژنل فارسٹ افیسر طارق محمود، ایس ڈی ایف او اشفاق چغتائی ہمراہ نے بھی پودا لگایا۔ پیروال جنگل میں نیم، نکین، شہتوت، جامن اور دیگر سایہ دار پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر ایس ڈی ایف او کی ڈپٹی کمشنر کو پہلے سے لگائے گئے پودوں کی دیکھ بھال کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا رواں ہفتہ شجرکاری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ امیر زادے کی انوکھی شادی کی بارات گجرات سے جے علاقہ منگوال غربی سے ہیلی کاپٹر پر پھالیا جم خانہ پہنچ گئی۔ ہیلی کاپٹر سے لاکھوں کی بیلیں نشاور کی گئیں۔ لینڈنگ کے دوران بینڈ باجے والوں کی ٹوپیاں ہوا میں اڑ گئیں۔ ہیلی کاپٹر $15,000 کرائے پر لیا گیا تھا۔ شادی کی تقریب میں پیسے لوٹنے والوں کی موجیں ہو گئیں۔ پولیس، دولہا اور اس کے اہل خانہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ منڈی بہاؤالدین کویت میں نجی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک محمد صدیق نے اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے بارات کے لیے $15,000 کرائے پر ہیلی کاپٹر حاصل کیا اور انوکھی شادی کی بارات ہیلی کاپٹر پر لے کر گجرات کے علاقہ منگوال غربی سے پھالیا جم خانہ پہنچ گیا۔ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے دوران ہیلی کاپٹر پیڈ پر موجود بینڈ باجے والوں کی ٹوپیاں ہوا میں اڑ گئی، جبکہ دولہے کے ہیلی کاپٹر سے لاکھوں کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی بیلیں نشاور کی گئیں۔ ہیلی کاپٹر نے جم خانہ پھالیا کا چکر لگانے کے بعد لینڈنگ کی شاہانہ بارات لے کر آنے پر دولہا محمد صدیق کا کہنا تھا کہ وہ عرصہ 20 سال سے کویت میں کنسٹرکشن کمپنی چلا رہا ہے اور اس کی زندگی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی کے لمحات کو یادگار بنائے گا، اور اسے والدین کی دعا سے یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ جن کو لوگ صرف ترجمان ہی سمجھتے ہیں، کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس ماحولیات کے وزیر بھی ہیں، وہ منسٹری ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، مشیر ہیں، اور قانون کے مشیر بھی ہیں۔ کسی کو پتہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا کام صرف یہی ہے، ڈنڈورا پیٹنا ہے اپنی گورنمنٹ کا، اس کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، ان کے غلط کاریوں کو صحیح کہہ کے بتانا ہے۔ وہ کل نکلے ہوئے تھے اور نالوں کے اوپر وزٹ کر رہے تھے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کہاں انہیں وزٹ کرنا چاہیے تھا اور کہاں وہ وزٹ کر رہے تھے۔ ناصر شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جی ہم تو میدان میں ہیں، آپ لوگ کہاں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، چیئرمین صاحب تو گئے ہوئے اپنی چیف سی وی لے کر، کل وہ انٹرویو کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید کال نہیں آئی انٹرویو سے۔ سی وی تو پہنچ گئی وہاں، لیکن انٹرویو کال نہیں آئی ہے۔ سی وی تو انہوں نے بھجوائی پہلے، لیکن وہ کل ویٹنگ ایریا میں ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ یہاں جو 100 گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتے ہیں اور ہٹو بچو کرتے ہوئے پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں انٹرویو کال کے ویٹ میں بیٹھے تھے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اشتہار دینا پڑے گا۔ مونسون کا سیزن آ چکا ہے، اور مونسون میں جو پرفارمنس رہی ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کی، اسپیشلی شہری علاقوں میں اور یا ہمارے دیہی علاقوں میں، اربن فلڈنگ کے بھی چانسز ہیں، اور جو ہماری رورل ایریاز کے اندر بھی جو ہے، وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز سے جب رین فلڈنگ ہوتی ہے تو وہاں بہت زیادہ خراب صورتحال ہوتی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب، ہمیں معلوم ہے کہ وہ لابیس فرم کی ڈیل فائنل کرنے وہاں گئے تھے، اور شاید وہ سائیں یونس سیٹ سے، یونس قدوائی سے اکاؤنٹس کی سیٹلمنٹ کا حساب کتاب دینے گئے ہوں گے۔ لازمی گال ہے، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ ہے، تو پھر منشی حساب دینے گیا ہوگا، ہمارا سندھ کا منشی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم محروم ہیں، ہمارا سندھ میں اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں، اور آج میں آپ اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اشتہار تو بڑے چل رہے ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ زبان سے کہتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں، جو لکھتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں۔ صرف جھوٹ کے اوپر سندھ حکومت کا گزارا چل رہا ہے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں ڈیسائیڈ ہوا تھا، موٹی بات بعد میں کروں گا،
1100, ابھی آج ان کو اسی کی پڑی رہتی ہے 162 ارب 1100 ارب 1100 ارب کے پروجیکٹس میں 65% شیئر ہمارا تھا, 62% اور 38% ان کا تھا جو کہ سندھ گورنمنٹ کا تھا. اس میں انہوں نے ایگری کیا انہوں نے کہ 5 بڑے نالے, سوری 2 بڑی ندی ملیر ندی اور لیاری ندی کو اس کی اصل صورت میں بحال کرنا وفاق کی ذمہ داری میں آیا. 3 میگا نالے جس میں اورنگی نالہ, محمود آباد نالہ اور گجر نالہ جو بڑا ایشو تھا, اس کی صفائی وفاقی حکومت کی ذمہ داری میں آئی. اورنگی, گجر اور محمود آباد نالہ, اور 41 چھوٹے نالے جو کہ کے ایم سی کے تھے اس کی ذمہ داری سندھ حکومت نے لی. 41 چھوٹے نالوں کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو براہ کر میری تصحیح فرما دیجیے گا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح فرما دیجیے گا. اور اس کے علاوہ 500 سے زیادہ جو چھوٹی نالیاں تھیں, چھوٹے جو ڈی ایم سیز کے نالے ہیں, وہ بھی سندھ حکومت کی ذمہ داری میں شامل تھے. مطلب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور کب بنا تھا؟ جب 13 سال بعد پچھلے سال ہم نے اس شہر کو نالوں میں گٹروں میں ڈوبتے دیکھا. اس سے پہلے ہم نے اس کو کچرا کنڈی بنتے ہوئے بھی دیکھا. آج یہ شہر کراچی ان کی مہربانیوں سے, سندھ حکومت کی مہربانیوں سے, نالائکیوں سے, ناکامیوں سے آج دنیا کے 10 گندے ترین شہروں میں شامل ہے. پچھلے سال ہم نے دیکھا لوگ بہہ گئے, گاڑیاں بہہ گئیں, گٹر کے اندر لوگ گھوم رہے تھے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے ایکشن لیا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس چھوٹی بارش کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو اتارنا پڑے. لیکن جب جہاں نااہل لوگ تھے, یہاں پی ڈی ایم اے دیکھنے کو نہیں آتا. پی ڈی ایم اے صرف ایک سپلائی ڈپو ہے جو کہ سیل پرچیز کا ایک ٹھکانہ بنا ہوا ہے جہاں چیزیں خریدی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں اور کمیشن لی جاتی ہے. این ڈی ایم اے میدان میں اترا اور پرائم منسٹر نے فوری طور پہ پچھلے سال ہنگامی حالت کے اندر ان کو اتارا اور ایف ڈبلیو او نے اس وقت کام سٹارٹ کیا وہاں کر. اور اس کے بعد پھر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا. اس کے اندر یہ طے پایا, اس کے اندر جو ہمارے ذمہ پروجیکٹس تھے, نالوں کی صفائی تھی, K4 تھا, K4 بابڈا کے حوالے ہو چکا, اس پہ کام آگے بڑھ چکا. KCR کام آگے بڑھ چکا, فریٹ ٹرمینل میں کام آگے بڑھ چکا. گرین لائن میگا چیزیں ہمارے حوالے تھی, پیٹی شیز ان کے, اور گرین لائن انشاءاللہ اگست ستمبر میں گراؤنڈ پہ آ رہا ہے. لیکن میں آج چونکہ مونسون کے حوالے سے میں بات بھی اس پہ کروں گا, سوال بھی اس پہ لوں گا, جواب بھی اس پہ دوں گا کہ آج یہ 3 نالے الحمدللہ اس کے اوپر 70-80% سے زیادہ کام ہو چکا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کام سٹارٹ کیا. اب ذمہ داری اس نالے کی صفائی ہم نے کرنی تھی, وفاق نے, لیکن انکروچمنٹ کو کلیئر سندھ گورنمنٹ نے کرانا تھا. اس کا کرایہ وفاق نے دینا تھا. تو تقریباً 1325 ملین کرائے کی مد میں سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو چکے. 1325 ملین جو 15 ہزار کرایہ ہے, وہ کرایہ سندھ حکومت کو ٹرانسفر ہو چکا ہے. اگر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ان کو وہ پیسے نہیں مل رہے, تو ذمہ داری یہ سندھ حکومت کی ہے. 24 ملین جو ہے جو سیوک ایمینٹیز ہیں وہاں کی, کہیں اگر کوئی کہ الیکٹرک کی لائن خراب ہو رہی ہے, کہیں واٹر بورڈ کی لائن خراب ہو رہی ہے, کسی چیز کو افیکٹ کر رہی ہے, تو ان ایمینٹیز کے لیے, ان ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی 24 ملین روپے ریلیز ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 35 ارب روپے وفاقی حکومت این ڈی ایم اے کو دے چکا ہے اور گراؤنڈ پہ کام شروع ہو چکا ہے. آپ سب گواہ ہیں. اور اس کے بعد آج, لیکن تھوڑی سی بارش سے کل بھی ہم نے وہ تو دیکھ لیے, کہتے ہیں ٹریلر ہمیں نظر آ گئے, فلم ابھی آنے والی ہے. اور اس جو فلم کراچی والے خدا نخواستہ دیکھیں گے, اس کا ذمہ دار یہ مفرور وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کے نااہل مشیر ہیں, اس کے نااہل درباری ہیں, جو ٹریلر ہم دیکھیں گے, کراچی ڈوب گیا, کراچی بہہ گیا, اور وہ فلم میں جو ایک وہ سائنسدان کا بھی ہے کہ جی بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے, بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کراچی والوں, یہ شہر کے اوپر انہیں مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر تو چاہیے, چونکہ بڑا ٹیکنیکل, یا آج زمانہ تبدیل ہو گیا. ایک زمانے میں تو ٹپی کا دور, ادھر لاؤ سامنے رکھو, ادھر دو, یہ پرسنٹیج وہ پرسنٹیج. پھر اس کے بعد آیا مراد علی شاہ کا دور,
भाई बारीक काम डालना है, वाइट कॉलर काम करना है, बड़े अच्छे फेस से काम करना है, चश्मा लगा के काम करना है, मुझे कटवा के काम करना है। इस तरीके से ये लोग आ गए। सईद गनी साहब आ गए, वो मैयत गाड़ियाँ दे रहे हैं भाई, बसें तो दी नहीं, मैयत गाड़ियाँ दे रहे हैं, उस पर भी बात करता हूँ आपको। फिर मुर्तज़ा मतलब जो इन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में जो फाइनल किया था कि इन्होंने ये 41 बड़े नाले KMC के और 500 छोटे नाले इन्होंने साफ़ नहीं किए। अब जो लोग डूबेंगे, जो गलियां डूबेंगी, जो शहर डूबेगा, जो रोडें डूबेंगी, हमने जो करना था कर दिया। चलिए विज़िट कीजिए चल के आप वहाँ। अगर डिले हुआ है इंक्रोचमेंट में तो पैसे किराए के जो डिसाइड हुए, सबने डिसाइड किया ना, सबने एग्री किया, दे दिया हमने। तो मैं कहना चाहता हूँ आप अगर बारिश ज़्यादा आता है और पानी ज़्यादा आता है तो अगर कोई डूबता है तो ये ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है, चूँकि इन्होंने 41 नालों पे काम नहीं शुरू किया और 500 नालों पे भी काम नहीं शुरू किया। और कहते क्या है, अब कहते हैं कि बैरिया टाउन का पैसा हमें दे दो। बैरिया टाउन का पैसा कितनी दफ़ा लोगे ये बता दो। चलो एक दफ़ा बता दो यार, एक दफ़ा जो लेने है ले लो। बैरिया टाउन के पैसे कितनी दफ़ा लेंगे आप लोग? पहले ज़मीनें देने में पैसा लिया, फिर बैरिया को आबाद करने में पैसा लिया, उसके बाद आप तो पकड़े गए। ये बैरिया टाउन के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने चोरों से रिकवर करके दिए हैं। सिंध हुकूमत जो सहूलतकार थे इस गंदे काम के, इस गंदे धंधे के, उसकी सहूलतकारी में ये 480 या 460 अरब सुप्रीम कोर्ट ने चोर को पकड़ा, चोरों से रिकवर किए और कहा कि ये पाकिस्तान का पैसा है, ये सूबा सिंध का पैसा है। हम इस हक में हैं। बैरिया टाउन की ज़मीनों का जो पैसा जो इन्होंने तो बेच दी थी ना, इनकी किताब में समझो सिंध वालों 460 अरब का डाका तो सामने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकवर करके कहा कि नहीं, वापस करो, पैसे आए वापस। अब कहते हैं कि बैरिया के पैसे आएंगे तो हम नालों पे लगाएंगे। इस शहर कराची को जहाँ से आप मज़े लेते हो, जहाँ की ज़मीनें 87,000 एकड़ लैंड पे आपने इस शहर कराची पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। 87,000 एकड़ लैंड शहर कराची की इनके नाजायज़ कब्ज़े में है। 43,000 एकड़ लैंड इनके वालिद साहब से लेके अब तक इलीगल अलॉटमेंट्स हैं। 28 लाख एकड़ पूरे सिंध में जंगलात की ज़मीन पे गैर कानूनी कब्ज़ा है। 10 लाख एकड़ जो बेनज़ीर साहिबा के जो रिकॉर्ड जला था, री राइट और कंप्यूटराइजेशन के अंदर जो फिक्टिशियस 2,67,000 जाली इंट्रियों के ज़रिए 10 लाख एकड़ ज़मीन, जाली ज़मीन सरकारी इन्होंने कब्ज़ा की हुई है। ये सारी रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट बदमनी केस में जमा हैं और एक का सबूत मेरे पास मौजूद है। तभी मैं कहता हूँ जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ट्रिलियन रुपीज़ की ज़मीनें इन्होंने कब्ज़ा की हुई हैं। मतलब कराची से ज़मीन चाहिए, लेकिन कराची 90% इस सूबे को, ये शहर कराची चलाता है, ये राजधानी है हमारे सूबे की। 70% पूरे मुल्क को कराची चलाता है। जब कराची कहता है कि मुझे साफ़ कर दो, कराची की दुहाई आती है कि मेरे गटर से मेरी जान छुड़ा दो, मेरी चुरंगियाँ साफ़ कर दो, मेरे नाले साफ़ कर दो, मेरी गलियाँ साफ़ कर दो, मेरे मोहल्ले साफ़ कर दो, मुझे लाइटें लगा दो, तो आप कहते हैं नहीं, वो जो हमारी चोरी का रिकवर्ड पैसा वो हम पे लगाएंगे। मतलब कराची पे ये 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है। लटका दिया छछूदर की तरह, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बैरिया क्यों भाई? आपके पास 8,900 अरब 8.9 ट्रिलियन रुपीस आपके पास आए हैं 13 सालों में। कराची के लिए आपको इतना पैसा नहीं है। इस दफ़ा भी 1,400 अरब का बजट है कि शहर कराची के लिए आपके पास नाले साफ़ नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये लोग टोपी ड्रामे करते हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब का बता दूँ, उनको लगाने का मतलब कराची को देना कुछ नहीं है, मुर्तज़ा वहाब को लगाना है। चूँकि मुर्तज़ा वहाब सिंध में जितना माहौल ख़राब है, कहते ना माहौल क्यों ख़राब है, इसलिए मुर्तज़ा वहाब वज़ीर है। सिंध का माहौल क्यों ख़राब है भाई? इन्वायरमेंट मीन्स माहौल, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं दूसरे माहौल की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही माशाल्लाह, उसको छोड़िए। माहौलियात, इन्वायरमेंट के वज़ीर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। आपको पता होगा कि शाह बोस्तो साहब, एक सिंध के बेटे वकील शाह बोस्तो साहब ने पिटीशन लगाई थी, वाटर कमीशन बना था। उसके बाद वाटर कमीशन ने रिकमेंडेशंस थी, उसमें था कि सिंध के लोग 70-80% गंदा गटर का पानी पीते हैं। इन्वायरमेंट कंट्रोल करना इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का काम है। चूँकि ये फुजला है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जब वो पानी की लाइनों में आता है तो ये इन्वायरमेंट का इशू है। आज अगर जितनी फैक्ट्रियों से धुआं निकालती फैक्ट्रियाँ हों, धुआं निकालती बसेज हों,
یا یہ کیمیکل والے پانی جو انڈسٹریز کا اگر پینے کو آتا ہو، اس کے ذمہ دار مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کی منسٹری سے باریک کام، ادھر بیٹھے ہیں کونے میں آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، آپ سے گپ شپ کرتے ہوئے، لیکن باریک کام منتری چل رہی ہے، ہفتہ چل رہا ہے۔ جو این او سی چاہیے مرتضیٰ وہاب صاحب کو 2 پیسے، نیچے اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں، این او سی مل جائے گی۔ فیکٹری چاہنی ہے بھائی، باڑھ میں جائے پانی آپ لگاتے، ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو، دھوئیں کا پلانٹ لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو، لوگ مرتے ہیں مریں۔ مرتضیٰ وہاب آج نگلیریا میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ کس لیے مر رہے ہیں کہ پانی میں جب ہیوی میٹلز آتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں کو، کلورین سے ہیوی میٹلز ختم نہیں ہوتے ہیں۔ کلورین سے ڈومیسٹک ویسٹ تو صاف ہو جاتا ہے، جو فضلہ ہوتا ہے گھریلو فضلہ، لیکن جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے وہ کلورین سے صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب آج اگر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جو اس میں سپریم کورٹ کے آرڈرز میں عمل نہیں ہوا، اس کی ساری ذمہ داری مرتضیٰ وہاب صاحب پہ ہے۔ انوائرمنٹ کی ساری کرپشن مرتضیٰ وہاب صاحب کی ہے۔ کروڑوں روپے کے پردھان بھائی آجی ادھر کروڑوں روپے کروڑوں روپے کی این او سیز کے اندر پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اور دوسرا آج سندھ میں لا قانونیت ہے، سندھ میں لا منسٹری کدھر ہے، سندھ میں قانون کدھر ہے، سندھ میں پروسیکیوشن کدھر ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی بندہ پکڑا گیا، 40 کیسوں میں پہلے تھا، 45ویں کیس میں پکڑا گیا۔ سندھ میں پروسیکیوشن کو خرید لو، پروسیکیوشن بکنے کے لیے ہے، اور سندھ حکومت کے تمام ناجائز کاموں کو جائز قرار دینے کی ذمہ داری مرتضیٰ وہاب صاحب کی ہے۔ سارے دن ایک جھوٹ بولنا، سارے دن درباری کے طور پہ اپنی غلط کاموں کو سراہنا، اور اس کے بعد فائل کے اندر بھی ہر فائل جو جس کو لیگل کرانا ہے منسٹری لا سے اس کو پاس کرا لو، وہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا ہے۔ تو ایسے ایڈمنسٹریٹر کو ہم نہیں مانتے، اور انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا، ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ کنسلٹیشن سے ایڈمنسٹریٹر کراچی لگے گا۔ میں نے کہا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی ہمیں شکل پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ان سے پرسنالٹی سے، ہمیں ان کی پرفارمنس کا ایشو ہے، کیونکہ یہ وراثت کی پیداوار ہیں، جیسے بلاول صاحب وصیت کی پیداوار ہیں۔ ان کی والدہ بڑی خاتون تھی، الحمدللہ فوزیہ وہاب صاحبہ بڑی خاتون تھی، بہت عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس عطا فرمائے۔ لیکن جیسے وہ بڑی خاتون تھی، یہ ان کے ایک چھوٹے سے بیٹے ہیں، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بہت بڑی خاتون تھی، بلاول صاحب ان کے چھوٹے بیٹے۔ اس انداز سے نئی نظام چل رہا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب ایک وہ شخص جو کہ ریجیکٹڈ ہے، اپنے حلقے کے عوام نے جس کو ریجیکٹ کر دیا، آج وہ شخص کو کراچی پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عمران اسماعیل صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ضمانت ضبط کرائی تھی، 8,000 ووٹ لیے تھے، صرف 50,000 سے زیادہ عمران بھائی کے ووٹ تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو شخص کراچی کو جس نے دھکے دے کے نکال دیا، ریجیکٹ کر دیا، صرف اس بیس کے اوپر کہ اردو اچھی بول لیتا ہے، ماشاءاللہ شکل معصوم ہے، کارروائی بڑی زبردست ڈالتے ہیں وہ، تو ہم مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہمارا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے، وہ مجھ پہ ذاتی حملے کرتے رہتے ہیں، میرا بھائی، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن کراچی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے آپ، نہیں تو وہی جیسے انوائرمنٹ منسٹری میں کہتا ہوں نیب انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، انوائرمنٹ میں ہوا کیا ہے، نیب کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ اس میں ہوا کیا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات پرسنل چیزیں کھول رہی ہیں باقی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب سے ایشو یہ ہے کہ ریجیکٹڈ بندہ، ایک کرپٹ انسان جس نے اپنے اداروں کو تباہ کیا۔ آج کراچی میں جب کنسلٹیشن سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو ایماندار کوئی بیوروکریٹ ملتا نہیں ہے؟ کیا آپ کو 21 گریڈ کا افسر کوئی نہیں ملتا اچھا؟ کہ جو آپ کو وہ چاہیے کہ جو پیسہ جائے اس میں سے اس میں کہ چمچہ گھمائے، 40% نکال کے پہلے بلاول ہاؤس پہنچائے، بعد میں آ کے اس 60% کے اندر باقی پھر سی ایم ہاؤس اور سب کا حصہ ہو جائے۔ اس لیے ہم ان کے خلاف ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کل سعید غنی صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ جی ہم 100 میت گاڑیاں دیں گے۔ بالکل اچھا اقدام ہے، میت گاڑیاں ہونی چاہیے، زندوں کو تو گاڑیاں دی نہیں، 13 سال میں 13 گاڑیاں، کہ ایک گاڑی نہیں دی انہوں نے، اب 13 سال بعد میت گاڑیاں دے رہے ہیں سعید غنی صاحب۔ ارے بھائی آپ تو میت بحری جہاز لاؤ، تعلیم کا جنازہ نکلا ہے اس کی میت اٹھاؤ۔ سعید غنی صاحب میں کہتا ہوں نا، یہ ایسا زیر تعلیم وزیر ہے، اپنے محکمے کے علاوہ ہر کام کرا لو۔ پی آئی اے کا جہاز یہ بہترین پائلٹ ہے، میت گاڑی چاہیے سعید غنی سے بات کر لو، آئی جی کا مسئلہ ہے سعید غنی سے بات کر لو، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے سعید غنی سے بات کر لو، نہیں کرنی تو تعلیم پہ بات نہیں کرنی۔
اپنے محکمے پہ بات نہیں کرنی تو آپ میت گاڑیاں ضرور دیجئے، ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ طے کر لیے پیپل پارٹی نے کہ مرو، گندا پانی پی کے مرو، ایڈز میں مرو، کتے سے مرو، میت گاڑیاں ہم دے دیں گے، حاضر جی میت گاڑیاں دیں گے آپ کی ویلکم، لیکن زندوں کے لیے بھی کچھ کر لو، زندوں کے لیے بھی کچھ کر لو۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج جو سندھ میں اسٹیٹ آف افیئرس ہے افسوسناک ہے، سندھ کے سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، سندھ میں جو صورتحال بن چکی ہے، اریگیشن تباہ ہے، ٹوپی ڈرامے سے اب چل نہیں پا رہے ہیں چونکہ اپوزیشن موجود ہے۔ سندھ میں انور سیال صاحب لگے ہوتے ہیں، پانی نہیں مل رہا، خود لوگ سارے سندھ میں سراپا احتجاج ہیں، کنتھ کوٹ سے لے کے تھرپارکر تک، ٹھٹھا سے لے کے گوٹکی تک، لوگ سندھ میں سراپا احتجاج ہے کہ یہ جو دکے لگے ہوئے ہیں، یہ جو ڈائریکٹ آؤٹلیٹس بنی ہوئی ہیں، جو پائپ لگے ہوئے ہیں، جو بڑے سوراخ کیے ہوئے ہیں، ناجائز پانی کے کنیکشن دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے واٹر شارٹیج ہے، وہ بھی ایک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پنجاب نے یہ کر دیا، وفاق نے یہ کر دیا۔ دوسری جانب میں کہنا چاہتا ہوں مونسون میں سندھ گورنمنٹ کے پاس ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے، ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا، ہم نے جو مزید ہوگا مزید کریں گے، لیکن آج خدا نخواستہ سندھ میں جو بارشوں کی صورتحال ہے، اگر کہیں بھی صورتحال کوئی آپ کی پریپریشن ہے ہی نہیں، صرف پریپریشن کیا ہوگی کہ تھوڑی سی بارش آنے دو، 5-5 کروڑ ڈی سیز کو جائیں گے اور پہلے طے کریں گے بھئی اس ڈی سی کو ملیں گے جو پہلے سے 50-60% تو پیچھے بھجوائے گا۔ دیکھیے کہ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، ڈی سیز کو بارشوں کے نام پہ ڈی سی چینج کیے بارشوں کا فنڈ کھانے کے لیے۔ اب اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ بارش پڑنے تو دو، یہ تو دعا مانگتے ہیں کہ آپ لوگ خبریں چلاتے ہیں کہ جی بارش آ گئی، یہ ڈوب گیا، فوری طور پہ کیا واہ واہ مبارک، لوگ مطلب ان کے لیے پہلے بارش ہوتی تھی، میں کہتا ہوں کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں خیر ہوا کرتی تھی، رحمت ہوا کرتی تھی، اب بارش ان کے لیے خیر ہو جاتی ہے کہ پیسے آتے ہیں، اس کے اندر پیسے نکال کے لوگوں کو کھا دیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا حصہ کر رہی ہے، مرزا وہاب صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، نالے یہ اپنے حصے کے صاف نہیں کر رہے ہیں، یہ روڈوں پہ صرف چکر لگا کر ہمیں پاگل بنانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب بلاول صاحب پہلے کشمیر پہ گھومتے رہے، کشمیر کے بعد کشمیر میں کیا بیچتے رہے وہ، کشمیر میں کیا کہتے رہے وہ، اور اس کے بعد وہ اب چلے گئے ہیں امریکہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ ہے نہ پارٹی کا بڑا ہے کوئی، یہ بیچارے چند لوگوں کے پیچھے پارٹی کو چھوڑا ہوا ہے جن کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے، اب میرے پیچھے شروع ہو جائیں گے، کام ہی یہ رہ گیا ہے۔ ہمارا کوئی بندہ پریس کام میں کوئی بات کرنی ہے، ہمارے پیچھے آ کے اس وقت بیٹھے، یہاں سے بھی کچھ دوست ہیں میرے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جا رہے ہوں گے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، ادھر سے سوال بھی آ رہے ہوں گے، یہاں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہے، ادھر ہی سوال آ جاتے ہیں، یہ سوال کر لو بھائی، ہمیں چھوڑو یار، اپنا کام کر لو۔ سعید غنی صاحب میں کہتا ہوں میں اسلام آباد تھا لاسٹ 1 ہفتہ 10 دن، افسوس ہو رہی تھی کہ تعلیم کا ہم نے تباہ حال ہوتے ہوئے دیکھا، پیپر ہوئے پرچے آؤٹ، پیپر ہوئے، مطلب کیا کریں، جب ڈاکو آتے ہیں ہم کہتے ہیں رینجرز کے حوالے کر دو، سندھ پولیس ناکام ہو گئی، اس کے بعد پانی کا انتظام سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا، ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی رینجرز کے حوالے کرو۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس تعلیم کے نظام کو بھی، اس پرچی سسٹم کو روکنے کے لیے، بوٹی کو، نقل مافیا، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، کن نااہلوں کے نالائقوں کے قبضے میں دے دیا ہے، آج ہماری اسکیم وہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج ایک نااہل وزراء کا ٹولہ سندھ پر مسلط ہے، جو صرف میڈیا ٹاکس پر زور رکھتا ہے، پرفارمنس سے زور نہیں رکھتا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وفاق کو پوری کرتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔ صاحب آپ نے جو ابھی کلاس میں بات کی ہے، تو آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی رینجرز کے حوالے کر دیا جائے؟ میں ایجوکیشن کو رینجرز کے حوالے بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں کہتا ہوں امتحانی مراکز کے سامنے رینجرز کو تعین، چونکہ پولیس تو مل چکی ہے، تاکہ یہ موبائل فون یا بوٹیاں یا پرچیاں اندر نہ جائیں، ہمارا مستقبل ہے۔ ایجوکیشن کو تباہ کرنے میں نہیں کہنا چاہ رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امتحانی مراکز کے باہر جو ہے رینجرز آئے تاکہ اس کو نقل کو روکے، تاکہ جو حقدار ہیں وہ بچے جو نقل نہیں کرتے، وہ بچے جو پڑھتے ہیں، وہ بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی سیاسی جاننے والا نہیں ہے، جن کا کوئی ایجوکیشن میں جاننے والا نہیں ہے، جن کا کوئی پولیس میں جاننے والا نہیں، جو پرچی نہیں کر سکتے، وہ مارے جائیں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وزیر تعلیم زیر تعلیم اور مشیر بورڈز مدہوش، مطلب مشیر بورڈ مدہوش، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، 8 بجے کے بعد شو میں لے لو، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مدہوشوں کے اور زیر تعلیم لوگوں کے حوالے کریں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے سندھ کا۔ حلیم صاحب، آپ کے اور گورنر کے بیانات میں
تضاد آ رہا ہے. گورنر صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کے تعیناتی سے متعلق کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں تحریری معاہدہ ہوا ہے. اگر معاہدہ ہوا ہے تو وہ منظر عام پہ لایا جائے. دیکھیے میں نے معاہدہ نہیں کہا, کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہوتا ہے, یہ انڈیا پاکستان کا معاہدہ تو نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں وہاں ڈیسائیڈ ہوا ہے, جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی میٹنگز ان کے منٹس کے اندر معاہدے نہیں ہوا کرتے ہیں. کوئی دو ہم نے یہ ملک نہیں ہے, ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میں, اور اس کے اسلام آباد میں بھی جو میٹنگ اس میں طے ہوا تھا کہ, اور اچھی بات ہے کہ کنسلٹیشن سے ایک نیوٹرل بیوروکریٹ لائیں گے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے معاہدے نہیں ہوا کرتے. صحیح میں معاہدہ اب بھی میں کہہ رہا ہوں, لیکن بھائی اخلاقی معاہدہ ہوتا ہے, میٹنگس منٹس آف دا میٹنگ ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوا تو ہم بتا دیں. پرسوں امتیاز شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہماری بات ہوئی تھی لیکن کراچی کے مستقبل کے لیے ہمیں لگانا ہی پڑے گا تو ہم لگائیں گے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا. جو عہد وفا نہ جانتے ہوں وہ پھر کیا جانتے ہوں گے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے تو ہر سال جی مونسون جو بارشاں تھن تھی پयूं سیم ٹی وی چینل جو ہیڈ لائن ہوں فلانو نالو بھرجیو فلانے روڈن تے پانی آئے تاں جو بھی تقریباً سیم پریس کانفرنس تھی ہوئی. کے ایم سی یا ڈی ایم سی جو رول کی کیے था ॾिसो करोड़नि रुपयनि जी हुते रिकवरी आहे ऐं हुते हुन जेके ऑफिसर आहिनि लखें रुपया सैलरी खणनि था पिया उन्हनि जे किरदार खे कीअं था ॾिसो. ऐं ॿियो सर सुवाल इहो आहे तव्हां खां त तव्हांजी जमायत जेके 3 MP नाराज़ हुया छा उन इलाइक़नि में ज़िमनी इलेक्शन थींदी या उन्हनि खे मनाइण लाइ को कमेटी जोड़ी वञे थी. دیکھیے پہلے آپ نے کہا کہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اس کے اندر سیاسی سطح کے اوپر ان کو برباد کیا گیا ہے. اس کے اندر سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں. اس کے اندر جس انداز سے واٹر بورڈ 13 سال سے ان کے پاس 18ویں ترمیم کے پاس تو سب کچھ انہی کے پاس ہے نا جی. واٹر بورڈ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے. میں کہتا ہوں جس کا بس چلا ہے نا اس نے اس شہر کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ وہ ہے کہ کراچی سب کا اور کراچی کا کوئی نہیں, یہ صوبہ سب کا اور اس صوبے کا کوئی نہیں. یہ وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جس کو سب نے ذبح کر کے نوچا ہے. اس شہر کا کراچی کے ساتھ جس کو بس آیا ہے انہوں نے وہ کیا. دوسری آپ نے بات کی, دیکھیں ناراض نہیں ہے. جو دو اگوان ہمارے 2-3 نہیں ہیں, جو ابڑو صاحب اور شہریار صاحب, انہوں نے تو اس دفعہ بجٹ کے اندر بھی فلور کراسنگ کر لی ہے انہوں نے باضابطہ طور پہ. انہوں نے سینٹ کا ووٹ بھی ہمیں نہیں دیا ہے باضابطہ طور پہ. تو انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ضمنی الیکشن کرائیں گے اور پی ٹی آئی دوبارہ جیتے گی. اس کے اوپر ہم نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے. صاحب آپ کو اگر ایڈمنسٹریٹر بنایا جاتا ہے پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ بقول آپ کے کہ امتیاز شیخ صاحب نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی یہاں سندھ میں جو ہے بادشاہت ہے, کنگڈم ہے. ادھر زرداری راج ہے, ادھر بادشاہ سلامت ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج اوپر میٹنگ ہو رہی ہے. 1400 ارب کے ریکارڈ جو کرپشن ہوئی ہے اس کو سیٹل کیا جا رہا ہے. پیرا سیٹل ہو رہے ہیں. ایسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, دیکھیے میں کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ پھر یہ اکاؤنٹ کوئی اور سیٹل کرے. بہتر ہے سیاسی طور پہ سیٹل کر لو. یہ نہ ہو کہ یہ پھر 1400 ارب کوئی اور سیٹل کرے اور ہم سب تالیاں بجا رہے ہوں. اس وقت سے بچو کہ یہاں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں تو سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے سندھ میں. یہاں بادشاہ سلامت کا راج ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اسلام آباد میں بڑے بڑے رضا ربانی صاحب سے میں کہتا ہوں, رضا ربانی صاحب سینٹ کے اندر ماشاءاللہ بڑے پہنچ جا کے آپ کیا بن جاتے ہیں جمہوریت کے بس کنگ. خورشید شاہ صاحب سے میں کہتا ہوں, شیریں جو ہے ان کی ان سے کہتا ہوں, میں شیریں رحمان صاحبہ سے میں کہتا ہوں, اور جو ان کے بڑے بڑے چیمپئنز ہیں جمہوریت کے چیمپئنز. میں کہتا ہوں کہ سی او ٹی میں کیا سائن ہوا تھا. سندھ میں پی ایس سی کے نہ ممبر ہے نہ چیئرمین ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے نہ ممبرز ہیں نہ چیئرمین ہے, اپوزیشن لیڈرز کو بولنے نہیں دیتے. بھائی میرے پاس تو یہی ہے نا, یہ بیچارہ, اس کو بندوق سمجھ لو, اس کو توپ سمجھ لو, اس کو چھری سمجھ لو, اس کو پستول سمجھ لو. یہ اس سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اگر میں دیکھیں بولتا میں سچ ہوں, صرف یہ ایشو ہے. انہوں نے تقریر نہیں کرائی ہماری. بات یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ آپ کو زبردستی لگائیں گے تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہم اس چیز کو ریز کریں گے اور ہم اس پہ نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کورٹ بھی جائیں گے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی پہ سندھ کو ڈاؤ میڈیکل کالج کے تحت, اور یہ ایک ڈگری ایوارڈنگ یونیورسٹی ہے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی, اور ڈی پی ٹی کا سمجھ لیں کہ ایک ڈگری ہے, ڈاکٹر آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن, فزیوتھراپی جسے آپ عام زبان کے اندر کہتے ہیں. اور اسی کے تحت یہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت ہی یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے کہ جو فزیکل تھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام کرتا ہے, اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ڈگری ہونی چاہیے.
یہ سارے اسٹوڈنٹس اس وقت آپ کو جو سینکڑوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، یہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے والدین نے ان کو ایڈمیشنز کروائے ہیں. یہ ٹیسٹ دے کر باقاعدہ پاس ہوئے. پورے سندھ سے یہ اوپن سمجھ لیں ایک ٹیسٹ تھا. کراچی کا یہ ایک بہترین ادارہ ہے. ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا اپنا ایک مقام ہے. اب اس یونیورسٹی کے تحت جب لوگوں نے اپنے پیسے دے کر بھاری بھاری فیسیں ادا کر کے، جو کہ خود ایک موضوع ہے کہ کیوں اتنی بھاری فیسیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال لوگوں نے جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو داخل کروایا، اور اچانک سے کسی کے 3 سال ہو گئے، کسی کے 4 سال ہو گئے، کسی کے 5واں سال ہے، اور اچانک سے جو ہے وہ یہ بات پتہ چلی کہ سندھ حکومت نے کوئی ایک بل بیچ میں سے جو ہے وہ پاس کروا دیا تھا سندھ اسمبلی سے، اور اس بل کے تحت جو انسٹیٹیوٹ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت تھا، ایک علیحدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا سندھ حکومت نے، اور ان سارے اسٹوڈنٹس کو منتقل کر رہے ہیں وہ اس انسٹیٹیوٹ میں کہ جو انہوں نے الگ سے بنایا ہے. تو اس طرح جو یہ سارے لوگ جنہوں نے اپنی اتنے سارے پیسے لگا کر اور اتنی محنت کر کے تعلیم حاصل کی ہے، اور ڈاؤ کے جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس سے یہ جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، اچانک سے پتہ چلا کہ اب ان کا ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک بدترین سلوک ہے جو یہاں خاص طور پر کراچی بلکہ پورے سندھ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ مستقل ایک طرز عمل ہے سندھ حکومت کا کہ جو اداروں کے اوپر قبضہ کر کے اور بے وقت کر رہے ہیں. سارے وزارتیں اس وقت صرف مال جمع کرنے، کرپشن کرنے، قبضہ کرنے کے علاوہ کوئی کام سندھ حکومت جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اب یہ اسٹوڈنٹ جن کو اس وقت پڑھنا چاہیے، جن کو اپنی تعلیم پر ویسے ہی آپ دیکھیں کورونا کی وجہ سے کتنا مشکل ہوا ہے، لیکن اب ان لوگوں کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ یہ احتجاج بھی کریں، مجبور ہونا پڑا ہے کہ یہ عدالتوں میں بھی جائیں، یہ سڑکوں پر آئیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بلکہ ہماری حکومت کے لحاظ سے تو شرمناک بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ مزید تفصیلات کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس بھی، انہوں نے ایکشن کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے، وہ اظہار خیال کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے. ڈاکٹر صاحب ادھر سے آ جائیں. آپ آئیے پیچھے ہاں کھڑے ہو کے بات کریں. ٹھیک ہے کریں بات. میڈم میں نہیں آ جائیں آپ ساتھ کھڑے ہو. آ جائیں آپ ہی سے آ جائیں. نام بتا دیجیے. نو مسئلہ، آپ بات شروع کریں. بیٹا آپ بات شروع کریں. السلام علیکم. ہم دونوں ڈاؤ کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم پرائیویسی کے تحت اپنے نام نہیں بتانا چاہیں گے آپ لوگوں کو، لیکن ہم یہاں پہ ڈاؤ کے ایک ادارے IPMR انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں. اس میں 3 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں: فزیکل تھراپی، آکوپیشنل تھراپی اور پروستھیٹکس اینڈ آرتھوٹکس. ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا، ہمارے واؤچرز جب ریلیز، ہمیں ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ کو سندھ انسٹیٹیوٹ کو پے آرڈر دینا ہے. ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہمارے ادارے کو الگ کر دیا گیا ہے، اب ہم سندھ انسٹیٹیوٹ میں آ چکے ہیں، لیکن بات اس وقت تک آفیشیل نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد جب ہم نے ایکشن لیا کہ ہمیں واؤچرز دیے جائیں ڈاؤ یونیورسٹی کے نام پر، تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ قابل مذمت کہلائے گا. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ریجیکٹ کیا گیا کہ یو آر ناٹ اسٹوڈنٹس آف ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. تو آج ہم یہاں پر اپنی کچھ ڈیمانڈس آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں. السلام علیکم. جیسے کہ انہوں نے ساری چیزیں بتائی، اسی کو مزید آگے کنٹینیو کروں گا.
کہ جو ساری چیزیں ایک ہفتے سے مطلب ساری چیزیں ہم نے پیش کی تو اس پہ ہماری جو چارٹر اور ڈیمانڈ ساری چیزیں فرسٹ آف آل اور سب سے امپورٹنٹ ہماری جو چارٹر اور ڈیمانڈس کے اندر جو پہلا پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈگری ڈاؤ کی دی جائے، کیونکہ جس طریقے سے یہ آئی ٹی ایم آر کو کنورٹ کیا گیا ہے ایس آئی ٹی ایم آر کے اندر، تو اس کا سب سے بڑا جو افیکٹ پڑ رہا ہے نا وہ ہماری مین ڈگری کے اوپر پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ڈگری باقاعدہ ہمیں ڈاؤ کی دی جائے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ڈاؤ کے ہیں، انرولمنٹ ہمارا ڈاؤ کا ہے، ہمارے آئی کارڈ، ہمارے ٹی واؤچر، ساری چیزیں ہم نے پریویس 2 سالوں سے ڈاؤ کو پے کی ہیں، اور جو اب جو یہ ساری چیزیں پروسیجر اب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ سارا ایس آئی پی ایم آر کے نام سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو پہلی ڈگری کہ ہمیں ڈگری باقاعدہ ڈاؤ کی ہے جس کے اندر آئی پی ایم آر کی یا ایس آئی پی ایم آر کی ایفیلیشن نہ ہو بالکل بھی. فرسٹ آف آل ڈیمانڈ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جو 2020 تک کے بیچز ہے، ابھی کووڈ کے اندر یہ ساری چیزیں کی گئیں. جب کووڈ کے بعد ہماری فزیکل کلاسز ریزیوم ہوئی اس کے بعد ہمیں ساری چیزیں پتہ چلی کہ یہ سارا انہوں نے کووڈ کے اندر یہ سارا چیزیں کنورٹ کر دی ہیں، اور جب ہماری فزیکل کلاسز ریزیوم ہوئی تو اس دوران 2020 کا بیچ بھی وہاں پہ انرولڈ ہو چکا تھا. لیکن 220 کے بیچز کو ابھی تک انرولمنٹ اور آئی ڈی کارڈ نہیں دیے، لیکن وہ باقاعدہ ڈاؤ کے فی واؤچر سے وہ انرولڈ ہو چکے ہیں ڈاؤ کے اندر. تو 2020 تک کے جتنے پریویس سے لے کے 2020 تک کے جتنے بھی بیچز ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں باقاعدہ ڈگری ڈاؤ کی دی جائے. اس کے بعد اگر ایس آئی پی ایم آر اپنے ایڈمیشن اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ پھر اپنی ڈگری دے سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ ساری چیزیں ابھی ہم نے اسٹارٹ کی ہیں اس پر مینجمنٹ کی طرف سے ہراسمنٹ کی ساری چیزیں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ. جو کلاسز ہماری سسپینشن کا باقاعدہ کیا گیا ہے، اور کلاسز ہماری جو ہم نے ساری چیزیں اٹھائی، سارا معاملہ اٹھایا، کیونکہ معاملہ سب سے پہلے اٹھا اس طریقے سے تھا کہ ایک آیا ہمارے پاس فی واؤچر کا نوٹیفیکیشن بلیک کے اندر ایس آئی پی ایم آر کے نام پہ، اور اس کے اندر واؤچر یہ وہ باقاعدہ پے آرڈر دیا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پے آرڈر اب ایس آئی پی ایم آر کے نام پہ آپ بنوائے. اس سے پہلے جو 2 سال سے ہمارے پاس آتا تھا وہ ڈاؤ کے نام سے فی واؤچر آتا تھا، پے آرڈر نہیں آتا تھا ہمارے پاس. اس کے علاوہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ 2020 جو ڈاؤن نیا بیچ انرول کیا ڈی پی ٹی کے اندر، انہوں نے اپنے اوجھا کیمپس کے اندر ڈی آئی پی ایم آر انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے فزیکل تھراپی کے لیے. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اب جو جتنے بیچز ہیں جو کہ ڈاؤ کے انرولڈ بیچز ہیں ان کو وہاں پہ اوجھا ٹرانسفر کیا جائے. اوجھا انسٹیٹیوٹ جو کہ ڈی آئی پی ایم آر کا فزیکل تھراپی کا انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بنا دیا ہے. یہ ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ جو ڈاؤ کی ساری ہماری فیسلٹیز ہیں، کیونکہ اب جب ہم ڈاؤ کے اندر اینڈر بھی ہوتے ہیں نا تو وہ انہوں نے ہم سے ساری فیسلٹیز لے لی ہے. وہ باقاعدہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایس آئی پی ایم آر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. ایس آئی پی ایم آر کے اسٹوڈنٹس کے ٹیگ لگا کے ہم سے ساری فیسلٹیز چھین گئی، جن میں ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو سب سے پہلے فیس کیا اسٹوڈنٹس نے وہ ٹرانسپورٹ کا تھا. باقاعدہ گرلس کو ٹرانسپورٹ سے اتارا گیا راستوں کے اندر یہ کہہ کے کہ آپ ڈاؤ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، آپ ایس آئی پی ایم آر کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو سب سے پہلے فیس کیا کہ یہ ٹرانسپورٹ کا. اس کے بعد ڈاؤ کی لائبریریز، ڈاؤ کے اندر انٹر ہونا، یہ ساری چیزیں فیسلٹیز ڈاؤ ہمیں نہیں دینے دیتا، کیونکہ صرف یہی کہتا ہے کہ آپ ایس آئی پی ایم آر کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ ہاں ایک اور بات کہ جو 2020 کا جو بیچ انرول کیا گیا اس کو امیڈیٹلی ان کے انرولمنٹ کارڈ اور آئی ڈی کارڈ ایشو کیے جائیں. اس کے بغیر وہ نہیں کہلا سکتے، کیونکہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تو وہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس فی واؤچر تو ہے جو انہوں نے ایڈمیشن لیا. جب انہوں نے ایڈمیشن لیا کہ وہ تو فی واؤچر ان کے پاس ڈاؤ کا ہے کہ انہوں نے، لیکن جو آئی ڈی کارڈ اور انرولمنٹ کارڈ جو مین پروف ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ابھی نہیں. ان کی مینجمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن ابھی تک انہیں ایشو نہیں کی گئی ہیں ساری چیزیں. تو مین ہمارے پاس ڈیمانڈس آ گئی. ٹھیک ہے. ایک بات ہم اینڈ میں کلیئر کرنا ضرور چاہیں گے، یہ جو ہماری چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں یہ کسی بھی پوائنٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم اس بات پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اس بات پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ہمیں ہماری ڈگری کی ایفیڈیوٹ وغیرہ بنوا کے اور دوبارہ ایس آئی پی ایم آر بھیجا جائے. اس انسٹیٹیوٹ میں جتنی ہراسمنٹ ڈی پی ٹی، پی این او اور او ٹی تینوں ڈپارٹمنٹس نے فیس کی ہے، اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی بھی بچہ میرے خیال سے وہاں دوبارہ پڑھنے نہیں جانا چاہے گا. اس کے علاوہ ایک اور ہم بات افرم کروانا چاہیں گے ڈاؤ سے کہ اس بل کے ریگارڈنگ جو پاس ہوا ہے جس کے تحت یہ دونوں انسٹیٹیوٹس الگ کیے گئے ہیں، اس بل کے ریگارڈنگ اب جو بھی ڈسکشن ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی پروسیڈنگ ہوگی، اس کے اندر اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیوز اس میٹنگ کے اندر لازمی ہوں گے. ان کے علم میں ہر پروسیڈنگ لائی جائے گی. یہ پروسیڈنگ ہمیں بغیر کانفیڈنس میں لائی گئی ہے. ہمیں اگر آپ کانفیڈنس میں لے لیتے تو
तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। हमारे जब हम VC और रजिस्ट्रार से, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम हर स्टेप पूरा कर चुके हैं। 1 हफ्ते बाद हम आपके सामने आए हैं। 1 हफ्ते से हम क्लासेस के बाइकआउट पे हैं, VC और रजिस्ट्रार के ऑफिसेज के चक्कर लगा रहे हैं। उन लोगों ने हमें सिर्फ इतना रिप्लाई दिया एफिडेविट से कि हम मीटिंग करके आपको बताएंगे, हम सोच के आपको बताएंगे। हमें ये बात समझ नहीं आ रही, अगर हम डाउ के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी एफिडेविट में सोचने की क्या बात आती है? सही। बेटा ठीक है, थैंक यू। बैठो डॉक्टर साहब। कोई नारे नहीं लगेंगे, नहीं कोई नारे नहीं लगेंगे, नारेबाजी नहीं होगी, नारेबाजी नहीं होगी। नारेबाजी होनी चाहिए। एक दो लगवा लो। बेटा अपना इंट्रोडक्शन भी करा। मेरा नाम डॉक्टर तारिक है और अच्छा ही कि बच्चे सारे मेरे बच्चे हैं, इसी उम्र के लिए मेरी बेटियां हैं, बेटा है। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात को सुनकर कि बाला ही बाला कोई ऐसा हो जाए कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो कोई और यूनिवर्सिटी बन जाए, लाहौर यूनिवर्सिटी जो है कोई और यूनिवर्सिटी बन जाए। इंसानों को क्या इस हुकूमत ने ढेर वक्त ने समझा है, जब चाहो उठा के वॉल को इधर से उधर कर दिया। कैसे आप कह रहे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के नाम पर, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम आपको सिंध इंस्टीट्यूट, जिसकी अभी कोई रिकॉग्निशन नहीं, जिसको अभी कोई जानता नहीं। आप अगर उस कागज को लेकर किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो पहला सवाल करेगा कि ये है क्या, ये कौन लोग हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी की एक हिस्ट्री है, 80 साल हो चुके हैं। 100 साल के एक इदारे के नाम पर आप दाखिल होते हैं और आपको एक दिन सुबह पता चलता है कि अब आपको उस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि सिंध के अंदर किस किस्म के लोग जो है वो हुक्मरान मौजूद हैं। इन्हें इंसानों की तालीम से कोई गर्ज नहीं है। 1.5 साल हो गया स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक तमाम जो है वो फिजिकल एजुकेशन से बंद है। आप ऑनलाइन पे समझते हैं कि बहुत कुछ पढ़ा लेंगे। हम बतौर डॉक्टर जानते हैं कि ऑनलाइन के ऊपर हमें मरीज को देखने में बड़ी मुश्किल होती है, तो सीख कैसे सकते हैं। और अब जब ये कुछ खुला है तो आपको ये पता चले कि जनाब आपका कोई ताल्लुक ही नहीं हमसे, आप हमारी ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में तो किसी के दाखिले पे कभी कोई पाबंदी नहीं होती। लाइब्रेरी के टाइमिंग में आप कहीं भी स्टूडेंट जाए, उसको पढ़ना है तो पढ़ेगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसकी लाइब्रेरी जो है वो पूरे शहर की लाइब्रेरी खुली होनी चाहिए। उसके अंदर कोई शरारती कार्ड देख के दाखिल नहीं किया जाता, सिर्फ उसके इल्म की उसकी प्यास होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल एक नया इदारा खड़ा कर दिया जाए जिसके अभी ना असातिज़ा का पता हो पाए और ना उनकी क्रेडिबिलिटी का कोई अंदाजा हो, तो क्या मैं अपने बूढ़ी माँ को किसी ऐसे जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास, किसी ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लेके जाऊंगा कि जिसका मुझे को पता ही ना हो कि कहाँ से पढ़ क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। है और गिरफ्तारी की बहुत जाती है इन लोगों के साथ और इस किस्म की जाति के साथ। हम इनके साथ हैं कि इनको जो है वो उसका इनका हक दिलवा दें। मेरा ताल्लुक स्टूडेंट पेरेंट्स एक्शन कमेटी के साथ है, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं हमारे बच्चे हैं। जब हमने 10-15 दिन से इनको देखा कि ना इनको खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना ये सो रहे हैं, एक अजीब किस्म के कर्म में मुब्तला है। तो हैसियत वालिदैन के, बाप होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से हमने पूछा बेटा क्या हुआ आप लोगों के साथ। अब इसका आप अंदाजा लगाएं, ना बच्चों को पता है ना पेरेंट्स को पता है कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया।
जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने हमें सारी डिटेल बताई। सारी डिटेल जब हमें पता चली तो हमने कहा बेटा ये तो एक बड़ी जंग है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई माफिया है जो आप लोगों के और तालीम के खिलाफ है, वो आप लोगों के खिलाफ उन्होंने ये इल्जाम उठाया और ये कोई इनकी इंटेंशन कोई अच्छी नहीं लगती। हमने कहा ठीक है आप ये जंग लड़ेंगे लेकिन बतौर पेरेंट्स के हम आपके पीछे खड़े होंगे। तो हमने एक पेरेंट्स की एक्शन कमेटी बनाई। उस पेरेंट कमेटी एक्शन कमेटी का हमने पहला इजलास डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर ही रखा और उसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई। उसके बाद हमने चाहा कि अथॉरिटी से बात की जाए, लेकिन पता ये चला कि इससे पहले जो IPMR हुआ करता था इंस्टीट्यूट, जो अब सिंध IPMR हो गया है, तो उनकी जो डायरेक्टर हैं वो मुल्क में पाई नहीं जाती। तो हमने कहा किससे बात करें, हमने बच्चों ने कहा आप लोग जो है ना रजिस्ट्रार से बात करें। हम रजिस्ट्रार के पास गए तो रजिस्ट्रार साहब कमरे में मौजूद थे, उन्होंने मना कर दिया जी एक रजिस्ट्रार साहब नहीं गए हुए। फिर हम VC के पास गए, हम पेरेंट्स, हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट की PA से कि जी हम बहुत मुख्तसरन बात करना चाहते हैं। इसकी वजह ये कि हमारे बच्चे जिस कर्ब में हैं हम उनको उस कर्ब में नहीं देख सकते, आप खुदा हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम उनसे जस्ट कुछ क्लियरिफिकेशन है वो चाहते हैं। खैर उन्होंने हमें टाइम दे दिया, हम कल गए उनके पास VC के पास। तो VC साहब का जो ओवरऑल एटीट्यूड था, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने हैंड्स अप कर दिए। हमने उनसे कुछ श्योरिटीज मांगी जो बच्चों ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में चीजें रखी थी। हमने कहा कि आप बच्चे जो यहाँ एनरोल्ड हैं उनको डिग्री डॉ की मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल डॉ की मिलेगी। हमने कहा सर कोई नोटिफाई कर दें, कल को आप पोजीशन पे नहीं होंगे या मैनेजमेंट चेंज होती है तो वो बच्चों को जब डिग्री अवार्डिंग का टाइम आएगा तो हमारे पास तो कोई एविडेंस। उन्होंने कहा नहीं जी इसके लिए तो फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से जाके मिले, वो आपको इसको जो है कोई रिटन शक्ल में आपका एफिडेविट देंगे। इससे भी उन्होंने डिनाई किया। फिर वो हर चीज से डिनाई करते रहे। फिर फैसिलिटीज के ऊपर बात आई तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कंफ्यूजन थी तो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। भाई ये कैसी कंफ्यूजन है कि बच्चियों को चलती हुई बसों से उनको आइडेंटिफाई करके, ये क्या बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है कि बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके ID कार्ड देके और उनको रोड के ऊपर सरेआम उनको उतारा जा रहा है कि तुम ऐसा IPMR के स्टूडेंट हो, तुम्हारा जाओ से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई कैसा निजाम है कि हमने अपने कल भी मैंने VC साहब को यही कहा कि सर आप हमें रेफर कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज के पास जाएं। हमने अपने बच्चों को आपके हवाले किया था, मिनिस्ट्रीज के हवाले नहीं किया था। हम आपसे जवाब लेंगे। ये बच्चे हमने इन बच्चों के एडमिशन डॉ यूनिवर्सिटी में करवाया था और ये बच्चे डॉ यूनिवर्सिटी के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे भारी फीस देते हैं, ये कोई खैराती इदारे में नहीं पढ़े, इसमें लाखों रुपए फीस देते हैं। जो बच्चे लाखों रुपए फीस देते हैं, जो इस मुल्क और इस कौम का मेहमान है, जिन्होंने इस मुल्क और कौम की तामीर करनी है, उसके साथ जो भी है सिंध हुकूमत, अगर सिंध हुकूमत ने ये काम किया है तो मैं उनको कहता हूँ आपने ये गलत काम किया है। आप अगर आपने कोई काम को बाद में जब ये चीजें बढ़ी हैं आगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट, अब वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया है, इससे पहले नहीं था। तो स्टूडेंट तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पूरे मामले में। ये 2019 से इशू चल रहा है। आपने स्टूडेंट को, पेरेंट को, सबको बिल्कुल अलग रखा। अब अचानक आप कहते हैं कि जी ये हो गया, तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। स्टूडेंट की जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हम बतौर पेरेंट्स के हम कहते हैं कि उनको कबूल किया जाए, उनको मंजूर किया जाए, वरना स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स उनके पुश पे खड़े हैं और इंशाल्लाह जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता हम अपने बच्चों के साथ हैं। सिंध हुकूमत से मेरा एक सवाल है, मैं इस चीज को फ्रॉड का नाम दूंगा। इस फ्रॉड के हवाले से मेरा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत दावा करती है कि वो सबसे ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट पे काम कर रही है सिंध के अंदर, तो आप इस तरह काम कर रहे हैं कि पुराने इंस्टीट्यूट का सिंध का नाम दे रहे हैं आप लोग। 3 साल से 4 साल से तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, उनको कल कह दिया जाता है कि आप डाउ की फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डाउ के स्टूडेंट नहीं है,
آپ لائبریری نہیں جا سکتے, آپ ڈاؤ کی کوئی سروس استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ اب آپ ہم نے انسٹیٹیوٹ کا جو نام ہے وہ ڈاؤ سے تبدیل کر کے سندھ ITMR کر دیا ہے. کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ اتنا بڑا فراڈ, اور وہ بھی ان کے ساتھ جو فرنٹ واریر ہیں آپ کے اس کووڈ کے دوران, جو پوری دنیا میں سرائے جا رہے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ یہ انصاف کر رہے ہیں. تو میری اپیل ہے کہ جو ان طالب علموں نے جو آپ سے سارے اپنے حقوق مانگے ہیں, ان کے حقوق واپس لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے یہ مسئلہ سارا اچھی طرح سے آ گیا. پیرنٹس اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی, ہماری یہ سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اور انہوں نے اپنے جو گریوینسز ہیں آپ کو بتائے ہیں کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر ان سب لوگوں نے داخلہ لیا, اور کوئی تیسرے, چوتھے, پانچویں, پہلے, دوسرے سال میں موجود ہے. اس کی ڈگریز اب تقریباً ختم ہونے والا ہے. جو اس کا آپ کا جو پورا یہ کورس کہتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن ہو جائیں گے. ایسی وقت میں سندھ حکومت نے ایک کاریوار کیا ان کے اوپر. اچھا جناب, تو اب آپ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. ہماری بہت کلیئر یہ ڈیمانڈ ہے. یہ ہمارے جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے جماعت اسلامی سے, اور ہماری جو پبلک ایڈ کمیٹی ہے, اور جو میڈیکل اور ہیلتھ کے شعبے میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر اظہر چغتائی صاحب. ڈاکٹر اظہر چغتائی صاحب ایک کراچی کے بہت معروف چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, جو میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز میں جو بھی مسائل مشکلات اس وقت پیش آ رہے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹرز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں یہاں پر یہ بات ضرور بتا دوں کہ اس وقت سندھ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں صرف یہی والی بات نہیں ہے. جو ہمارے وہ ادارے جو کراچی کے KMC کے تحت یا کراچی کی گورنمنٹ کے تحت یا بلدیہ کے تحت چلنے والے ادارے ہیں, ان پر بھی وہ اپنا ٹیگ لگا کر اس پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں, اور اس کے لیے بہت اقدامات انہوں نے کر لیے ہیں جس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہی کاروبار انہوں نے یہاں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا ہے. اور ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں اگر اپنی کوئی کارکردگی دکھانی ہے تو وہ انسٹیٹیوٹس بنائیں. یہاں تو ویسے بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اور جتنی بڑی آبادی اس شہر کراچی کی ہے, 3 کروڑ سے کہیں زائد آبادی پر مشتمل یہ شہر ہے, یہاں تو ہمیں ہاسپٹلز بھی چاہیے, یہاں تو میڈیکل کالجز بھی چاہیے, یہاں تو ہمیں جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹیز بھی چاہیے. 2 جنرل یونیورسٹیاں اس شہر کے اندر صرف ہیں, اور آپ بتائیں کہ میڈیکل یونیورسٹی ابھی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کتنی ہیں جس پر جو ہے وہ کوئی مڈل کلاس کا یا غریب آدمی جو ہے پڑھ سکتا ہو.
جو خود اس گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی تعلیم ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی فیسوں کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ تعلیم کاروبار نہیں ہوتی ہے کہ جس کو سرکاری سطح پہ بھی کاروبار بنایا جائے اور پرائیویٹ اداروں کو تو کھلی چھوٹ دے دی جائے. ویسے ہی وفاقی حکومت نے بھی یہ کاروبار کیا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے بجائے پی ایم سی بنا کر جو میڈیکل مافیا ہے اس کو پورے ملک کے اوپر یہ مسلط کر رہے ہیں. لیکن سندھ حکومت تو ہمیشہ اس طرح کی غلط کاموں کے اندر بازی لینے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے جو ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور جو واچرز ان کو دیے جا رہے ہیں کہ جو اب یہ چاہتے ہیں کہ SIMTR ایسا IPN ریبلیٹیشن اس کے تحت کریں تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ پرانا جو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت جو ان کا واچر ہونا چاہیے, یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ واچر جمع کرا دیں اور ثبوت کے طور پر یہ کہیں کہ اب تو یہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سندھیا لیے گئے اور ہم نے سندھ جو ہے وہ حکومت کے تحت اس کو کر لیا. ہم کسی صورت اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. ہم سب اس صوبے کے اور اس شہر کے شہری ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے. کوئی ان کے لیے آئے نہ آئے, جماعت اسلامی کا دفتر ان بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ کل یہاں پر حاضر ہوئے, میں نے کہا کہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے اور ہم اس پر کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. ہمارا سمپل کام یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹ کے تحت ہی ان کو ڈگری ایوارڈ ہونی چاہیے اور ان کی تعلیم اسی طرح سے جاری ہونی چاہیے. اور میں اس وقت وائس چانسلر ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وائس چانسلر ہیں. وائس چانسلر کی ایک حیثیت ہوتی ہے, آپ سرکار کے ملازم کے طور پر بہیو کائنڈلی نہ کریں. آپ ہمارے ٹیچر ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ان بچوں اور والدین کو یہ نہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. جب وائس چانسلر کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اس شہر کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ کو بھی صرف اپنی نوکری نہ دیکھیں, آپ صرف سندھ حکومت کا منہ نہیں دیکھیں, آپ کراچی کے ان جو طلبہ ہیں, طالبات ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کو دیکھیں اور ان کے لیے کچھ کریں. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی کچھ کرے نہ کرے, جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ جو پروٹیسٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ عدالت میں جائیں گے, ایکشن کمیٹی جماعت اسلامی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی اسسٹنس کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دفتر آپ کا دفتر ہے, میٹنگز کرنی ہے آپ یہاں کر میٹنگز کریں. آپ کو کوئی اپنا لائے عمل طے کرنا ہے آپ یہاں کر طے کریں. ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت ہی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے IMPR کا, اس کو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم کسی صورت بھی اس کو سندھ کے تحت قبول نہیں کریں گے. اور ان کو اگر اپنا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے یہ بنائیں, نئے داخلے لیں, نئے اسٹوڈنٹس کو انرول کریں, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن جو اب اگر اس کیمپس کے اندر ان کو نہیں پڑھنے دیا جا رہا تو اگر آپ لوگ تیار ہو تو اوجھا کیمپس کے اندر آپ کے لیے تمام اور کسی صورت یہ قبول نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کا کوئی پوائنٹ چل رہا ہے اور اس پوائنٹ میں کوئی آدمی آ کر ان بچوں سے کہے کہ آپ تو اب ہمارے ہیں ہی نہیں تو یہاں سے اتر جائیں. یہ ان کے ساتھ جو ہیوملیشن ہو رہی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, یہ تعلیم دشمنی ہے. اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. تب تک آپ کراچی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کھیل تماشا کرتے رہیں گے. اور مجھے افسوس ہے اتنی بڑی بڑی تعداد میں پارٹیز موجود ہوتی ہیں, اسمبلیوں کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن چپکے سے یہ وار کر دیا جاتا ہے, اس طرح کے بل پاس کر دیے جاتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کا فی واچر سامنے آتا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ موجود ہیں, نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود ہیں. اتنی بڑی نمائندگی اس شہر میں ان پارٹیوں کے پاس ہے, کراچی کے اس کور ایشو کے اوپر انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ, اور میں اب کہتا ہوں کہ کوئی پولیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے, IPTI سامنے, IMQM سامنے اور آ کر ان کے لیے کام کریں. مجھے افسوس ہے کہ آج تک ان کے لیے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے. یہ جماعت اسلامی کا دفتر آپ کا دفتر ہے اور ہم آپ کا مقدمہ انشاءاللہ تعالی یہ لڑیں گے. اور دیکھیں اب یہ لائے عمل کے طور پر میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی چیز طے کریں اور آپ اس کو فالو کریں. جوانوں کو پیروں کا استاد کا, اقبال نے کہا تھا کہ جو نوجوان ہیں ان کو اب لیڈ کرنا چاہیے. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ طے کریں, ہم آپ کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ. آپ ڈیمونسٹریشن رکھیں. آج ہم نے یہاں پریس کانفرنس کی ادارہ نور حق میں,
آپ اگر کل یا پرسوں یا جب بھی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں, کوئی ڈیمو کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ اس کو لے کر چلیں. ہم پیرنٹس کے ساتھ ہیں کہ جو اس میں پریشان ہیں اس وقت, اور ان کے بچوں کی جو ہے وہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اسی طرح سے معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا. یہ پریس کلب پہ کیمپ بھی لگائیں گے, یہ اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دیں گے, یہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر احتجاج بھی کریں گے. اور میں دیکھتا ہوں کہ کون ان کو وہاں سے ہٹاتا ہے. جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, نہ یہ فیس جمع کرائیں گے اور نہ یہ پیچھے ہٹیں گے. اور اگر کسی نے اس بنیاد کے اوپر ان کو ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کی تو ہم ہر جگہ پر جا کر مقابلہ کریں گے. کسی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے فائنل یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسٹیٹیوٹ بنائیں, آپ یونیورسٹیاں بنائیں. ہمیں خوشی ہے کہ آپ کوئی کام کریں, لیکن آپ قبضہ نہیں کریں ہمارے اداروں کے اوپر. آپ جو ہے اپنی تختیاں لگا کر اپنی دکان آگے نہیں بڑھائیں. آپ 13 سال سے مسلسل اقتدار میں ہیں. سن 70 سے لے کر آج تک یہ سندھ حکومت جس پارٹی کی ہے وہ مسلسل اقتدار میں موجود ہے. ان مسلسل 13 سال میں آپ نے ایجوکیشن کا کیا حال کیا ہے سب جانتے ہیں. آپ چھوڑیں, آپ انٹیریئر سندھ کے کسی کالج تعلیمی ادارے کو دیکھ لیجئے, آپ وہاں پر جا کر کالجوں کو اور اسکولوں کی حالت دیکھ لیجئے. آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ وڈیروں کی اوتاق ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کو بھی وڈیروں کی اوتاق بنا دیں, نہیں بننے دیں گے اس کو وڈیروں کی اوتاق. اس لیے اس وڈیرہ شاہی سے اب اس شہر کو اور اس صوبے کو چھڑانا ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگ جدوجہد کریں گے. اسٹوڈنٹ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جتنا دباؤ ہوتا ہے, والدین بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ تعلیمی نظام بنایا ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن نہیں ہوتے تاکہ ان کی آواز نہیں اٹھ سکے. یہاں پر جان بوجھ کے جمہوریت کہتے ہیں, جو جمہوریت کی نرسری ہے اسٹوڈنٹ یونین, اس کو بین کر کے رکھا ہوا ان ساری پارٹیوں نے. آج اگر یونین ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح سے اس کام کو کر سکتے تھے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ والدین بھی ڈرتے ہیں کہ بچے ان کی آئیڈینٹی سامنے نہ آئے اور اس کے نتیجے میں کہیں ان کو مشکل نہ ہو. آج تو آپ نے اس طرح سے کر لیا ہے, کل میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی پوری شناخت کے ساتھ سامنے آئیں. آپ کے ساتھ کچھ ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ ہوگا, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کچھ نہیں کر سکتے. ہم کورٹ پہ جائیں گے. میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں. چیف صاحب جو ہے وہ کراچی کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے کافی فیصلے بھی کیے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے شہر کراچی کا. یہ دور بتایا ابھی ڈاکٹر چپتائی نے, یہ تو اب تقریباً 100 سال کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں اس ادارے کو. اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے, اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے آپ نے یہاں پر داخلہ لیا ہے. آپ اچانک سے اس سے ہٹا کر جو ہے وہ اپنا انسٹیٹیوٹ بنا دیں. اس انسٹیٹیوٹ کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی سندھ حکومت کے تحت چلنے والے کسی انسٹیٹیوٹ کو کوئی بیرون ملک میں آپ کو کوئی مقام دے سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے. ان کی جو کریڈیبلٹی ہے کوئی دے سکتا ہے؟ پاکستان میں کسی جگہ پر آپ کو کوئی ویلیو ملے گی کہ سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کی نتیجے میں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کو اس طرح سے بے وقت نہ کیا جائے. اور آخری بات پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سارے مطالبات منظور کیے جائیں. یہ فیس ادا نہیں کریں گے, ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, اور ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے, اور ہم تمام جگہوں پہ جائیں گے جہاں سے جو ہے وہ اپنا حق لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. نام ہی اتنا مشکل سے رکھا ہوا ہے یار. ہاں جی سوال کریں. وہ میں الگ کر دوں گا کیونکہ آج پھر ان کا ایشو کنفیوز نہ ہو, اس پہ تو ہم نے الگ سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, یہ تو ان کو اس وقت پتا چلا کہ جب ان کے فی واچر آئے میرے خیال ہے نا, ان کو تو انہوں نے تو شبخون مارا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر لیا ہے. اور کسی ہو سکتا ہے کہ جب وہ واک آؤٹ چل رہے ہوتے ہیں, مجھے گمان ہے
کہ اپوزیشن اس وقت نہیں ہوگی, ورنہ تو ویسے اپوزیشن کو پوچھنا تو چاہیے نا کہ کون سا بل پاس ہوا ہے, یا اپوزیشن کر کیا رہی ہے وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی, کہ اس طرح کراچی کے طلبہ و طالبات کے اوپر شبخون مارا جائے, ہمارے اداروں کو اس طرح سے جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے اور یہ تماشا دیکھتے رہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اداروں کو بھی کر دیا گیا اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو. اگر کسی بھی, میں کہتا ہوں خیرپور یونیورسٹی کے تحت چلنے والے کسی اداروں کے ساتھ بھی آپ یہ سلوک کریں گے, ہم اس میں بھی بات کریں گے. اس لیے ہم یہ مسئلہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. یہ ان کی وڈیرا شاہی کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, قبضہ, کیونکہ وڈیرا ہوتا ہے وہ تو سب سے زیادہ سندھی کا ہی استحصال کرتا ہے, جو جاگیردار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پنجابی مزارے کا ہی استحصال کرتا ہے, جو خان ہوتا ہے وہ اپنے پشتون بھائی کا ہی استحصال کرتا ہے. تو یہ تو طبقات کا مسئلہ ہے, یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, یہ زمین کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا مسئلہ ہے. اسی مائنڈ سیٹ, وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے تحت یہ کراچی کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. اور ان کو جو سہولت ملی ہوئی ہے پچھلے 30-35 سال سے, وہ یہ سہولت ملی ہوئی ہے کہ ان کو ایک ایسی فرینڈلی اپوزیشن ملی ہوئی ہے. ویسے تو خیر وہ بہت کم اپوزیشن میں رہتے ہیں, اکثر حکومت میں ہی رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کرتے رہے, تو اس لیے یہ مزے کرتے ہیں. شہری اور دیہی وڈیرے مل کر اس سندھ کے اوپر راج کرتے رہے, شہری اور دیہی سندھ پر, اور بیڑا غرق ہو رہا ہے ہماری تعلیم کا, ہمارے بچوں کا, ان کے مستقبل کا. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی, ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے, اور خاص طور پر یہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے, ہم اس کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے, اور جو اقدامات ممکن ہیں وہ ہم کریں گے اور ان کو ہم چلائیں گے انشاءاللہ. ایڈمنسٹریٹر والے مسئلے پہ میں بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ, پوری پریس کانفرنس کریں گے. آپ لوگ اگر ان اسٹوڈنٹ سے علیحدہ سے بھی کوئی سلاٹس لینا چاہیں ظاہر بھائی, تو یہ لوگ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے.